آئیے آخر میں ہم آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر یہ بیان فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ذرا غور سے سننا میرے دوستو، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، کہ جس دن ان کے مال سے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کے کمر کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، کہ اس مال کا مزہ چکھو جو تم دنیا کے اندر جمع کیا کرتے تھے۔ آج یہ دولتی، یہ سونے اور چاندی ہماری بیوی پہنے، ہماری بیٹیاں پہنے تو ہمیں آنکھ کو بھلی معلوم ہوتی ہے، ہماری آنکھ کو اچھی لگتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن انہی مال کے ذریعے، انہی سونے اور چاندی کے ہاروں کے ذریعے ہماری پیشانی کو، ہمارے پہلوؤں کو اور ہمارے کمروں کو داغا جائے گا۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو آپ کہیں گے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کی پیشانی کو ہی کیوں داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو ہی کیوں داغا جائے گا، ان کے کمر کو ہی کیوں داغا جائے گا؟ تو جانتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ گیا، کسی انسان کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ انسان مالدار ہے، اس کے پاس بہت سونا اور چاندی ہے، رشتہ دار آگے مانگنے کے لیے وہ انسان سب سے پہلے اپنے پیشانی کو سکوڑتا ہے۔ کائے کو تو آگے آ رہی ہے، انسان کرتا کہ نہیں کرتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے اس کے پیشانی کو داغا جائے گا۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ انسان ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، بغلے جھانک لیتا ہے، ادھر دیکھتا کہیں تو چھپنے کی جگہ کیا، تو چونکہ وہ انسان غریب اور فقیر کو دیکھ کر کے ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے بغلوں کو داغا جائے گا۔ غریب لوگ جو ہے پکارتے رہتے بھائی آؤ آؤ، پیٹ دکھا کے بھاگ جاتا ہے، اسی لیے اس کے پیٹ کو داغا جائے گا، اسی لیے اتنا سخت عذاب ہے۔ لہٰذا میرے دوستو زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے مال اور دولت سے نوازا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو اس کے مال کو گنجا سانپ بنا جائے گا، یا اس کے آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، 2 سیاہ دھبے ہوں گے، اور وہ مال اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے مال کو سانپ کی شکل دے گا، وہ سانپ اس کے گلے میں لٹک جائے گا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سانپ اس کے جبڑے کو چیرے گا، اس کے کلے کو چیرے گا، اور کہے گا انا مالو کا انا کنسو کا، کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا سونا ہوں، میں تمہارا چاندی ہوں، میں تمہارا روپیہ اور پیسہ ہوں۔ اللہ کی پناہ۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سونے اور چاندی کا زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے سونے اور چاندی کے زیور کو آگ کی تختی بنا دے گا، اور آگ کی تختی بنا کر کے اس کی پیشانی کو، اس کی پہلوؤں کو، اس کی کمر کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں داغے گا۔ اور یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تمام لوگوں سے حساب و کتاب نہ ہو جائے۔